اس کے بعد جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے ہیں، جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے غافل نہیں ہیں، ہم ان کے سامنے حاضر ہیں، وہ ہمارے اوپر ناظر ہیں۔ اس سلسلے میں یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جوڑ رکھ ان لوگوں سے، کن لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام اس کی خوشنودی کے لیے پکارتے ہیں۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو اللہ کو پکارتے ہیں دن رات، یریدون وجہا، اور تیری نگاہیں جو ہیں وہ ان کی طرف لگی رہیں، تو ان کو دیکھتا رہے۔ اب یہ آیت صرف ان 5-10 صحابہ کے لیے نہیں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت بیٹھے تھے، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اے حبیب، جتنے قیامت تک مسلمان آئیں گے، جو دنیا آئے گی، ان میں سے جو رب کا نام لینے والا ہوگا، اس کا ذکر کرنے والا ہوگا، تو ان کو تکتا رہو، اپنی نگاہیں ان کی طرف رکھ۔ تو جب ہم ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا معنی اس آیت کا تقاضا ہے کہ مصطفیٰ کی نگاہ ہماری اوپر ہوتی ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ جب نگاہ فرماتے ہیں تو وہ ناظر ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک مجھے بات یاد آئی کہ ایک بار ابو ظہبی میں ہم گئے، تو ابو ظہبی میں وہاں کچھ دوست تھے، تو وہاں پر بیٹھے تھے، تو ابو ظہبی میں ایک صاحب کے سامنے میں نے استدلالً یہ آیت پڑھی کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک ہماری طرف ہے، اس معنی میں آپ حاضر ناظر ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس آیت کے اندر ہے یدعون ربہم بالغداۃ، کہ جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کی طرف نگاہ رکھ۔ تو وہ کہنے لگا امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں تو بہت لوگ وہ ہیں جو اللہ کو نہیں پکارتے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو تو نہ دیکھتے ہوئے، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی طرف تو نگاہ نہ ہوئی، تو حاضر ناظر نہ ہوئے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کو پکارنے والے موجود نہ ہوں۔ اگر انسان وہاں نہ ہوں تو وہاں اللہ کی ان لیونگ مخلوقات خدا کو پکارنے والی موجود ہوتی ہے۔ تو جو بھی اللہ کو پکارتا ہے، مصطفیٰ کی نگاہ ان کی طرف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا مشاہدہ فرماتا ہے۔ شہید، لفظ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دیکھ کر اللہ کے حضور گواہی دیتا ہے۔ ایک تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ہے، لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو دن رات پکارتے ہیں، تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، فرمایا میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس حال میں رہنے والے ہیں اس وقت، یعنی اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب حضور باہر تشریف لائے تو آپ گلی میں گئے تو وہاں کچھ صحابہ تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور پرانے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آیت نازل فرمائی اور اسی وقت مجھے وہ لوگ دکھا دیا اور میری امت میں تو نے پیدا کیے جن لوگوں کا کہ تو نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ تو ایسے وہ لوگ جو اللہ والے زیادہ ہوں، ان کی طرف ہر وقت نگاہ مصطفیٰ رہتی ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے، اس آیت میں یہ ہے کہ ان کی طرف محبت اور کرم کی نگاہ ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ دوسروں کی طرف نگاہ نہیں ہوتی، یعنی ان کی طرف محبت کی نگاہ رکھ۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے اندر آیت 11 میں فرماتا ہے ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ تو مولا ہے مومنین کا، وان الکافرین لا مولا لہم، اور اللہ کافروں کا مولا نہیں ہے۔ اب بتائیں، اللہ کافروں کا بھی مولا ہے اور مومنوں کا بھی مولا ہے، لیکن کتنی کلیئرلی اللہ نے فرما دیا ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، وہ کافروں کا مولا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کا مالک نہیں ہے، ان کا مولا نہیں ہے، نہیں، وہ ان کا مولا ہے، پر معنی اس کا یہ ہے کہ وہ کرم نوازی جو مومنوں کی طرف فرماتا ہے، اس کرم نوازی سے وہ ان کا مولا نہیں ہے۔ تو یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اے میرے حبیب تو ان کی طرف نگاہ رکھ جو پکارنے والے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ تو ان کی طرف محبت سے دیکھ، اور جو پکارنے والے نہیں ہیں ان کی طرف دیکھ تو صحیح مگر محبت سے نہیں۔ جیسے میں ان کا مولا ہوں تو ہوں، مولا تو ہوں، لیکن محبت والا مولا نہیں ہوں، کرم نوازیوں والا مولا نہیں ہوں کہ وہ کرم نوازیاں ان کو دنیا میں بھی دوں اور آخرت میں بھی دوں، اس معنی میں ان کا مولا نہیں ہوں۔
تو ابو ظبی میں جب میں نے ان کو ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم کی آیت تلاوت کی تو وہ کہنے لگے ہاں یہ بات کچھ سمجھنے میں آتی ہے، بہرحال اس کے بارے میں کوئی سوچوں گا، خدا جانتا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں بعد میں کیا سوچا ہو۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت 101، یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور رسول تم میں موجود ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور رسول تم میں موجود ہے۔ تو ہم پر اللہ کی آیتیں بھی تلاوت کی جاتی ہیں اور رسول بھی ہم میں موجود ہے، اپنی اس شان کے مطابق جو شان اللہ عز و جل نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، لوگو جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ اب اللہ فرمائے کہ اللہ کا رسول موجود ہے، تو جب اللہ کا رسول موجود ہے تو الحمدللہ ہمیں اس کو ماننا چاہیے، اس کو شرک کہنے کی کیا بات ہے۔ ہاں جس طرح اللہ ہے اس شان کے مطابق نہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق ہے۔ وہ خالق ہو کر حضور موجود نہیں، مخلوق ہو کر مصطفیٰ محبوب خدا ہو کر موجود ہے، اور موجود کا بھی معنی میں نے پہلے 12 مرتبہ بتا دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کے اندر موجودگی اور آپ کا ان کو کائنات کو دیکھنا اور آپ کا اپنی شان کے مطابق موجود ہونا، یعنی وہاں ہے لیکن نگاہ پوری کائنات کے اوپر ہے۔ سورہ مومن کے اندر آیت 7 میں ملائکات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، کہ وہ ملائکہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اس پر ایمان لاتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور مومنوں کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، وہ کہتے ہیں یا اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے اور تیرا علم بہت وسیع ہے، اس نے ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے تیری رحمت نے۔ اب ملائکہ کہتے ہیں تیری رحمت ہر جگہ ہے، تیری رحمت نے کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ تو اب خدا نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورۃ انبیاء 107 میں کہ وہ رحمت ہے کیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ میرا حبیب محمد مصطفیٰ رحمت ہے جو پوری کائنات کو وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت مصطفیٰ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، حضور کا وجود اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور دوسرے مقام پر ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے محسنین کے، مومنوں کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جن پر میں نے عرض کیا کہ جن سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجازاً حاضر ناظر ہیں۔